یہ کہتے ہیں کہ غیب کے تذکرے کرتے رہو، اللہ نہ کرے غیب کے تذکروں کا چھوڑ دینا آدمی کو، مسلمان کو دہری بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر سماعت آنے والے ذرنی اقوال حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے منتخب شدہ ہیں۔ ان ذرنی اقوال کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ دہری کسے کہتے ہیں؟ دہری اسے کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ بھائی کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے، یہ دہریت یہ ہے۔ دہریت آتی ہے مسلمانوں میں غیب کے تذکرے نہ کرنے کی وجہ سے۔ رفتہ 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 کائنات کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، ان تبدیلیوں کو کائنات کی شکلوں سے جوڑتے چلے جاتے ہیں، رفتہ رفتہ ان کے یقین بن جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تو بنا کر فارغ ہو گئے ہیں، اب زمانہ زمانے سے چل رہا ہے، اسی کو دہریت کہتے ہیں، اسی کو دہریت کہتے ہیں۔ زمانہ زمانے سے چل رہا ہے، نہیں، زمانہ زمانے سے نہیں چل رہا ہے۔ زمانے میں جو تغیر ہے براہ راست اللہ کے امر سے ہے، براہ راست اللہ کے امر سے ہے، یاد رکھو یہ بات، حدیث اللہ کے امر سے ہے۔ جتنا انتظار اسرافیل کو سور پھونکنے میں اللہ کے حکم کا ہے، اتنا ہی انتظار ایک پتے کو درخت سے گرنے کے لیے اللہ کے امر کا انتظار ہے۔ اگر کوئی آدمی ان دونوں میں فرق سمجھتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالی کی قدرت کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر فرق سمجھتا ہے اس میں کہ درخت کے پتے کا گرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن زمین آسمان کا ٹوٹنا اور چاند و سورج کا ٹوٹ جانا، ان کا بے نور ہو جانا اور سور پھونکے جانے پر ساری کائنات تباہ ہو جانا، یہ بڑی بات ہے نہیں۔ اللہ کے ہاں یہ دونوں کے دونوں برابر منتظر ہیں۔ یہ درخت کا پتا بھی اللہ کے امر کا منتظر ہے اور اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کے امر کے منتظر ہیں۔ دونوں کا انتظار برابر ہے، دونوں کا انتظار، دونوں کا انتظار کرنا برابر ہے۔ اس پتے کا درخت سے گرنا اور اسرافیل کا سور پھونکنا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں فرق ہے تو اس کے ایمان میں فرق ہے۔ میں سیدھی سیدھی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اس کے ایمان میں فرق ہے۔ یہ خیال کرے کہ نہیں درخت کا پتا تو کبھی بھی گر جائے گا، یا یہ خیال کرے کہ اللہ کا امر اس کے لیے تو چھوٹا ہے، اسرافیل کے لیے بڑا ہے، یہ بھی خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ فرماتے تھے جتنا ایک چیونٹی جتنی محتاج ہے، جبرائیل بھی اتنا ہی محتاج ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جبرائیل کی محتاجگی کم ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے، اور جبرائیل کی اور چیونٹی کی محتاجگی زیادہ ہے، اس کی طاقت کم ہے، بالکل نہیں۔ کہ اللہ کے مقابلے میں جبرائیل اور چیونٹی ان دونوں کی محتاجگی برابر ہے۔ جتنا ضعف ایک چیونٹی میں ہے اتنا ضعف جبرائیل میں ہے، پکی بات۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مثالیں ہیں ایمان بالغیب کی، مثالیں ہیں ایمان بالغیب۔ پہلے جو خبر نبی دے رہے ہیں اس خبر پر ایمان لاؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشرک سے بھی وعدہ کرنے میں یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ تو یہ کیا سمجھے گا بیچارہ، ابھی تو یہ کلمہ بھی نہیں پڑھا اس نے، ابھی تو ایمان بھی نہیں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء نبوت میں آنے والے موسم حج میں آنے والے قافلوں کی خوش آمد کرتے تھے، کیونکہ مجھے میرے ساتھ لے جائے، کوئی مجھے ٹھکانہ دے دے، کوئی میری مدد کر دے، کوئی میری ذمہ داری لے لے، میں اپنا وطن چھوڑنے کو تیار ہوں، آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، آپ مجھے موقع دے دیں اللہ کی بات کرنے کا۔ کوئی آپ کو نہ ساتھ لے جاتا تھا نہ آپ سے کوئی۔ آپ کا گزر ہوا ایک بہت بڑے قبیلے پر، ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل، یہ بڑا قبیلہ تھا، ان کی تعداد، انہوں نے کہا جی ہم تو لا تعداد، ریت کے ذرات کی طرح لا تعداد ہے۔ فرمایا پھر تو تمہارا بڑا دبدبہ ہوگا اور تمہاری بڑی حیثیت ہوگی اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، تم مجھے تاکہ مجھے اللہ کی بات پہنچانے کا موقع مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ ہم فارس کے ماتحت ہیں، اور فارس اتنا ظالم بادشاہ ہے کہ وہ کسی کا عذر کو قبول نہیں کرتا اور وہ کسی غلطی کو معاف نہیں کرتا، اس لیے ہم آپ کو لے جانے سے معذور ہیں۔ ہمیں فارس کا خوف ہے کیونکہ ہم فارس کے ماتحت ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں فارس کی حکومت ہے۔ آپ سنیے آپ نے کیا فرمایا ان سے، آپ نے کیا فرمایا ان کافروں سے؟ آپ نے فرمایا ان سے کہ میں تم سے کہتا ہوں اگر تم اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر تم آج کہہ لو تو فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر اور اس کی اولاد تمہاری غلام ہوگی۔ میں تم سے آج کہتا ہوں
اسے ابو لہب کہتے ہیں سنو تو کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یہاں ان کی بات کو سننے والا نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس وقت 33 مرتبہ، آج تو مسلمان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے نماز کے بعد کی تسبیحات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بکر بن وائل قبیلے کے کفار سے کہہ رہے ہیں کہ جس فارس کے خوف سے تم مجھے نہیں لے جا سکتے، میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر تم اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو تو فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہوں گی، تمہاری باندیاں، اور اس کی اولاد تمہاری غلام. کیا حالات ہیں مکہ مکرمہ کے، اور کتنی آپ کس ذلت میں اور کن حالات میں آپ چل رہے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے کہتے ہیں کہ داعی کی نظر ہمیشہ نتیجے پر ہوتی ہے، نتیجے پر، منتہا پر. وہ یہ نہیں دیتے کہ حالات کیا ہیں، اس بات کو اس وقت کون مانے گا، اس بات کو کون یقین کرے گا. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں اگر تم یہ تسبیحات پڑھ لو تو فارس کی بھی تمہارے بستروں پر اور ان کی اولاد تمہاری غلام. یہ ایک وقت ہے آپ پر. اگلا وقت وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مجبور ہو کر نکلے آپ، اور آپ یہ کہتے جاتے تھے کہ اے مکے میں تجھے نہ چھوڑتا، اگر یہ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے میں تجھے نہ چھوڑتا. جب آپ نکلے مکہ مکرمہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرف سے گھیراؤ کیا گیا اور آپ کو تلاش کیا گیا، 100 اونٹ کا اعلان ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ یا زندہ پکڑ لائے اس کے لیے 100 اونٹ کا انعام. سراقہ بن مالک کوشش کر کے پہنچ گیا اور اس نے آپ کے آثار پا لیے. آپ کے اس کے درمیان چند ہاتھ کا فاصلہ تھا، وہ پہنچ گیا آپ تک. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے. کیا بات ہے ابو بکر کہ جی یہاں تک پہنچ گیا ہے، مجھے آپ کے بارے میں خطرہ ہے. میں کہ نہیں، نہ اپنے بارے میں خطرہ کرو نہ میرے بارے میں خطرہ کرو. اللہ جتنا میرے ساتھ ہے اتنا میرے ہر امتی کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے گھبراؤ مت، اللہ میرے ساتھ ہے. آپ سوچیے تو صحیح، اگر صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی معیت ہے اور پوری قوم بنی اسرائیل وہ سمندر کے اندر سے پار ہو کر نکل سکتی ہے اور سمندر ان کے لیے پانی ان کے لیے کھڑا ہو جائے پہاڑ کی طرح، پانی کو روک دیا جائے اور راستے بنا دیے جائیں. یہ تو جب ہے جب موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ ہمارے سب کے ساتھ ہے، نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے ان اللہ کہ موسیٰ علیہ السلام ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ نکالے گا، جب میرے راستے نکلے گا تمہارے لیے بھی نکل جائے گا. لیکن آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر بات یہ ہے کہ اللہ کی جتنی معیت میرے ساتھ ہے اتنی معیت میرے امتی کے ساتھ. ادھر سراقہ ابن مالک قریب آ گیا. آپ نے کیا فرمایا؟ میں اے سراقہ، میں تم سے کہتا ہوں جس دین کی وجہ سے تم مجھے یہاں سے نکال رہے ہو، میں تم سے نکلتے نکلتے بھی کہتا ہوں کہ اگر تم اس دین کو اختیار کر لو تو کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں اور اس کا تاج تمہارے سر پر، اور اس کی قیمتی وہ پٹی باندھنے کی جو پیٹی وہ یہاں باندھا کرتا تھا سونے کی، وہ تمہیں ملے گی. ایک مکے کے ایک غلام کو آپ کیا کہہ رہے؟ غلام تھا ایک بدو غلام سے آپ فرما رہے ہیں کہ اے سراقہ اگر تم یہ بات تسلیم کر لو جو میں کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیے تو صحیح کہاں کن حالات میں آپ نے، جب آپ چھپ کر مکے سے نکل رہے تھے اور دشمن نے آپ کو پا لیا، آپ اپنے دشمن سے یہ کہہ رہے ہیں، دشمن سے، کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں جس دین کی وجہ سے تم مجھے نکالنا چاہتے ہو یہاں سے، میں کہتا ہوں کہ اگر تم یہ دین اختیار کر لو. عمر کے زمانے میں جب کسرا کا صندوق وہاں سے لایا گیا اور کھولا اور اس کے اندر سے کسرا کے کنگن اور اس کا سامان نکلا، حضرت عمر نے سب سے پہلے سامنے سراقہ بن مالک بیٹھے ہوئے تھے. میں سراقہ لو آج وہ اللہ کے نبی کا وعدہ پورا ہو جائے جو اس وقت کیا گیا تھا تم سے جب تم اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے قریب پہنچے تھے. ارے آپ سنیے تو صحیح، جو اپنے قاتل سے بھی وعدہ کر رہے ہیں، جو آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے، اپنے قتل کا ارادہ کرنے والے کافر سے بھی وعدہ کر رہے ہیں. چنانچہ وعدہ پورا ہوا، سراقہ بن مالک ایمان لائے. آپ کے سامنے بیٹھے، حضرت عمر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر نے
صندوق کھلتے ہی سب سے پہلے وہ کنگن سراقے کی طرف لڑکائے کہ سراقہ اس دن کا وعدہ آج پورا ہو جائے.